دھوبی کا خواب۔ جاوید ایک چھوٹے سے گاؤں کے محلے میں رہتا تھا۔ گاؤں کی تنگ گلیوں میں اس کی چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ کپڑے دھوتا، استری کرتا اور گاہکوں تک پہنچاتا۔ جاوید کی زندگی محنت سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کی خوابوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی رخسانہ اور 2 بچوں علی اور مریم کو بہتر زندگی دینے کے خواب دیکھتا تھا۔ گاؤں میں جاوید کی دھوبی کی دکان پر زیادہ رش نہیں تھا۔ اس کی زندگی سادہ اور معمولی تھی، لیکن وہ پھر بھی خوش رہتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت کرنے سے زندگی میں ایک دن تبدیلی آئے گی۔ جاوید نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے کچھ خاص کر سکے گا، مگر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا موڑ آیا جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا ذریعہ بن گیا۔ ہر صبح جاوید اپنے کام میں مگن ہو جاتا تھا۔ اس کی دکان چھوٹی تھی اور گاہکوں کا آنا جانا معمولی تھا، مگر جاوید اپنی محنت میں کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ دن بھر کپڑے دھوتا، استری کرتا اور پھر گاہکوں کے گھروں تک پہنچاتا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنے خاندان کو بہتر زندگی دے سکے۔ ایک دن جب جاوید کپڑے دھو رہا تھا، اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو اپنے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو لے کر آ رہی تھی۔ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا اور عورت کی حالت بہت غمگین تھی۔ وہ جاوید کے پاس آئی اور درخواست کی، بیٹا میرے بچے کے کپڑے دھو دو، وہ بیمار ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ جاوید نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اس کے پاس بہت سارے کام تھے، مگر اس نے سوچا کہ ایک انسان دوسرے کی مدد کرے تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس نے عورت سے کہا، بی میں اب کے بچے کے کپڑے دھو دوں گا، یہ میری چھوٹی سی مدد ہوگی۔ کپڑے دھونے کے بعد بڑھیا نے جاوید کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے کام میں کتنی طاقت ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ تمہارے کام سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جاوید کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک دھوبی ہے، لیکن بڑھیا کی باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کچھ اور کر سکتا ہے، کچھ بڑا کر سکتا ہے، اور صرف اپنے خاندان کی مدد کرنے کے بجائے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ جاوید نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دھوبی کے کام میں بہتری لائے گا۔ اس نے اپنی دکان میں کئی تبدیلیاں کی۔ اس نے نئے طریقے اپنائے، کپڑوں کی صفائی اور استری کے لیے جدید مواد استعمال کیے، اور اس بات کا خیال رکھا کہ گاہکوں کو بہترین سروس فراہم کی جائے۔ جاوید نے اپنی دکان میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جہاں وہ کپڑے دھونے کے بعد انہیں صاف طریقے سے استری کرتا تھا۔ اس نے اپنی دکان کی صفائی کو بھی بہتر بنایا اور گاہکوں کو اطمینان دلایا کہ وہ ان کے کپڑے نہ صرف صاف کرے گا بلکہ ان کو خاص طریقے سے ڈھانپ کر واپس کرے گا۔ اس کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کی سروس میں بھی بہتری آئی اور گاہکوں کا رش بڑھنے لگا۔ جاوید کی محنت کا اثر آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں پر بھی دکھائی دینے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے میلے میں حصہ لے گا تاکہ اپنے کام کو سب کے سامنے پیش کر سکے۔ میلے میں جاوید نے اپنے کام کے نئے طریقوں کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ وہ کس طرح اپنے کام میں محنت اور لگن سے بہتری لا رہا ہے۔ اس نے نہ صرف کپڑوں کی صفائی کے طریقے دکھائے بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ محنت سے زندگی میں کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جاوید کی محنت نے گاؤں کے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ اس کے کام کی شہرت گاؤں سے باہر بھی پھیلنے لگی۔ اس کے کاروبار میں ترقی آئی اور اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا۔ جاوید کی محنت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس کی دکان پر رش بڑھ گیا اور گاہکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں علی اور مریم کو اچھے اسکول میں داخل کرایا تاکہ وہ اس کی طرح محنت کرنے کی بجائے تعلیم حاصل کر سکیں۔ جاوید نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ محنت، ایمانداری اور لگن سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ اب ہر دن اپنے بچوں کو تعلیم دینے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دے سکے۔ جاوید کی کامیابی میں ایک دن ایسا وقت آیا جب ایک نیا چیلنج اس کے سامنے آیا۔ اس کے علاقے میں ایک اور دھوبی آیا جو اپنے کام کو زیادہ تیز اور سستا کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جاوید کے لیے یہ لمحہ کٹھن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اب بھی کسی سے کم نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان اور محنت اس کو کامیاب بنانے کا واحد راستہ تھا۔ اس نے اس نئے دھوبی کو اپنا حریف سمجھنے کی بجائے ایک چیلنج کے طور پر لیا۔
اس نے اپنے کام کی معیار کو اور بہتر بنایا اور اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ اس کی ایمانداری اور لگن نے اس کے کاروبار کو مزید بڑھا دیا۔ جاوید نے سیکھا کہ کامیابی محض سستے طریقوں تیز کام میں نہیں ہوتی، بلکہ محنت، ایمانداری اور خلوص سے کام کرنے میں ہوتی ہے۔ جاوید کا خواب ایک چھوٹے سے دھوبی کی دکان سے شروع ہو کر ایک کامیاب کاروبار میں بدل چکا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی انقلاب لایا۔ اس کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ محنت، ایمانداری اور لگن سے زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جاوید کا خواب آج بھی گاؤں میں سنایا جاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کی محنت اور لگن میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اس نے سکھایا کہ انسان اگر اپنے کام کو ایمانداری اور محنت سے کرے تو نہ صرف اس کی زندگی بدلتی ہے بلکہ اس کی محنت سے دوسروں کی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ جاوید کا یہ خواب آج بھی گاؤں کے لوگوں کی زبان پر ہے۔ اس کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے دل میں لگن ہو تو وہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔